ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ عالمی ادارہ کب اور کیوں بنا. ہم جانتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کے 6 بڑے ادارے ہیں جن کے نام ہیں جنرل اسمبلی، سیکورٹی کونسل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، سیکریٹریٹ، ٹرسٹی شپ کونسل، the Economic and Social Council. Dear students, ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا کہ پرنسپل آرگنز کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کے اور بھی ڈفرینٹ اسٹرکچرز اور ایجنسیز ہیں. یعنی یونائٹڈ نیشنز کے اور بھی کئی ذیلی ادارے اور شاخیں ہیں، جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام، دا یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن، دا یونائٹڈ نیشنز ہائی کمیشن فار ریفیوجیز، دا یونائٹڈ نیشنز چلڈرنز فنڈ اینڈ دا یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل، سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن یونیسکو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے بارے میں ہم نے لاسٹ کلاس میں جانکاری حاصل کی. آج ہم ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن دا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے بارے میں پڑھیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، WTO، the World Trade Organization is an international organization which sets the rules for global trade. This organization was set up in 1995 as the successor to the General Agreement on Trade and Tariffs GATT, created after the Second World War. It has 164 members as on 29th of July 2016. All decisions are taken unanimously, but the major economic powers such as the United States, European Union, and Japan have managed to use the World Trade Organization to frame rules of trade to advance their own interests. The developing countries often complain of non-transparent procedures and being pushed around by big powers. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اس کو ہم اردو میں عالمی تجارتی تنظیم کہتے ہیں. یہ آرگنائزیشن ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، جو عالمگیر تجارت کے لیے قانون اور اصول وضع کرتی ہے، which sets the rules for global trade. یہ آرگنائزیشن 1995 میں قائم ہوئی. یہ آرگنائزیشن
گیٹ کی جانشین ہے جنرل ایگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرفس، جو دوسری عالمی جنگ کے بعد وجود میں آئی تھی۔ اس کے ممبروں کی تعداد 164 ہے۔ سارے فیصلے مجموعی اتفاق کی رائے سے طے پاتے ہیں۔ All decisions are taken unanimously, but the major economic powers such as the US, European Union and Japan have managed to use the World Trade Organization to frame rules of trade to advance their own interests. اگرچہ سارے فیصلے مجموعی اتفاق کی رائے سے طے پاتے ہیں، لیکن پھر بھی بڑی معاشی طاقتیں میجر اکنامک پاورز بڑی معاشی طاقتیں جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپین یونین اور جاپان وغیرہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اصول و ضوابط کو اپنے مفاد میں وضع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک ڈیولپنگ کنٹریز کنٹریز اکثر غیر شفافیت کی شکایت کرتے ہیں۔ The developing countries often complain of non-transparent procedures and being pushed around by big powers. ترقی پذیر ممالک اکثر غیر شفافیت کی شکایت کرتے ہیں اور یہ کہ بڑی طاقتیں اکثر ان کو دھکا دے کر آگے نکل جاتی ہیں۔ IAEA International Atomic Energy Agency. The International Atomic Energy Agency was established in 1957. International Atomic Energy ایجنسی کا قیام 1957 میں عمل میں آیا۔ اس کا مقصد یونائٹڈ اسٹیٹس کے صدر ڈوائٹ آئسن ہاور کی پیشکش ایٹم امن کے لیے کی تکمیل تھا، جس کے مطابق نیوکلیئر انرجی کا استعمال پرامن مقاصد کے لیے ہوگا۔ IAEA was established in 1957. It came into being to implement US President Dwight Eisenhower's Atoms for Peace proposal. It seeks to promote the peaceful use of nuclear energy and to prevent its use of military purposes. اور اس کے فوجی استعمال پر روک لگائی جائے۔ میں پھر یہ پڑھوں گا۔ اس کا مقصد یونائٹڈ اسٹیٹس کے صدر ڈوائٹ آئسن ہاور کی پیشکش ایٹم امن کے لیے ایٹمز فار پیس کی تکمیل تھا، جس کے مطابق نیوکلیئر انرجی کا استعمال پرامن مقاصد کے لیے ہوگا۔ It seeks to promote the peaceful use of nuclear energy. اور اس کے فوجی استعمال پر روک لگائی جائے and to prevent its use for military purposes. IAEA کی ٹیم مقررہ میعاد پر پوری دنیا کے
پوری دنیا کے نیوکلیئر فیسلٹیز کا معائنہ کرتی ہیں تاکہ کہیں بھی شہری ری ایکٹر فوجی مقاصد کے لیے نہ استعمال ہوں۔ IAEA انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی teams regularly inspect nuclear facilities. IAEA teams regularly inspect nuclear facilities all over the world to ensure that civilian reactors are not being used for military purposes. اس کے بعد تیسری ایجنسی ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل. ایمنسٹی انٹرنیشنل is an NGO that campaigns for the protection of human rights all over the world. ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، جو دنیا بھر میں حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے. دیٹ campaigns for the protection of human rights all over the world. It promotes respect for all the human rights in the Universal Declaration of Human Rights. یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس میں جن ہیومن رائٹس کا تذکرہ ہے، جن انسانی حقوق کا تذکرہ ہے، یہ ان کے احترام کو فروغ دیتی ہے. It believes that human rights are independent and indivisible. اس کا عقیدہ ہے کہ تمام انسانی حقوق غیر منقسم اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. It believes that human rights are interdependent and indivisible. یہ حقوق انسانی کی مختلف ملکوں میں حالت پر رپورٹ تیار کرتی ہے اور اس کو شائع کرتی ہے. اکثر حکومتیں ان رپورٹوں سے ناخوش ہیں کیونکہ ان رپورٹوں کا زیادہ تر حصہ سرکاری ذمہ داروں کی نااہلی اور غیر مناسب رویے پر محیط ہوتا ہے. It prepares and publishes reports on human rights. Governments are not always happy with these reports since a major focus of amnesty is the misconduct of government authorities. یعنی اکثر حکومتیں ان رپورٹوں سے ناخوش ہیں کیونکہ ان رپورٹوں کا زیادہ تر حصہ سرکاری ذمہ داروں کی نااہلی اور غیر مناسب رویے پر محیط ہوتا ہے. Nevertheless, these reports play an important role in research and advocacy on human rights. لیکن اس کے باوجود ان رپورٹوں کا انسانی حقوق کی وکالت اور تفتیش میں بہت اہم کردار ہے. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن IAEA اور ایمنسٹی انٹرنیشنل. ہم یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسیز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تھینک یو.